خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں 23 دسمبر کو اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کا اعلان۔ اوپن میرٹ کے تحت اساتذہ تبادلوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ طلاق یافتہ، بیوہ، شادی شدہ، معذور، میڈیکل کی بنیاد پر تبادلے ہوں گے۔ تبادلوں کی درخواستیں 2 جنوری تک آن لائن وصول کی جائیں گی۔ درخواستوں کی تصدیق کا عمل 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ 26 جنوری کو تبادلوں کے آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ نئے اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے 1 ہفتہ دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو تبادلوں پر پابندی اٹھانے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ 23 دسمبر کو اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کا اعلان۔ اوپن میرٹ کے تحت اساتذہ تبادلوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ طلاق یافتہ، بیوہ، شادی شدہ، معذور، میڈیکل کی بنیاد پر تبادلے ہوں گے۔ تبادلوں کی درخواستیں 2 جنوری تک آن لائن وصول کی جائیں گی۔ درخواستوں کی تصدیق کا عمل 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ 26 جنوری کو تبادلوں کے آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ نئے اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے 1 ہفتہ دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو تبادلوں پر پابندی اٹھانے کا مراسلہ جاری۔ سرکاری کالجز میں اساتذہ کی کمی اور اراضی اساتذہ کی بھرتی کا معاملہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 5 ماہ سے التوا کا شکار خالی اسامیوں پر اراضی بھرتی کے لیے درخواستیں طلب کر لی۔ سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کا معاملہ گزشتہ 5 ماہ سے التوا کا شکار تھا۔ عارضی اساتذہ کو صرف 5 ماہ کے لیے بھرتی کیا جائے گا۔ بھرتی ہونے والے اساتذہ کو 45,000 روپے ماہانہ معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ عارضی اساتذہ کی تعلیمی قابلیت MA، MSc یا 4 سالہ BS لازمی قرار۔ خواہش پر 23 سے 26 دسمبر تک متعلقہ کالج میں اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ 31 دسمبر کو میرٹ لسٹ آویزہ کی جائیں گی۔ امیدواروں کے انٹرویوز کا عمل 6 سے 9 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کامیاب امیدواروں کی لسٹ 10 جنوری تک جاری کر دی جائے گی۔ احمد پور شرکیہ میں آٹے کا بحران جاری۔ شہری سستے آٹے کے لیے خوار ہونے لگے۔ تحصیلی انتظامیہ کا موقف ہے کہ حکومت عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں عمران اکبر کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور شرکیہ میں آٹا نایاب ہو گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر سستے آٹے کے پوائنٹ بنائے گئے ہیں، مگر یہ پوائنٹ بھی شہریوں کو سستا آٹا فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ ان پوائنٹس پر آٹا خریدنے والوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ان قطاروں میں لگے غریب بچوں کا کہنا تھا کہ دکانوں پر آٹا تو موجود ہے مگر دکاندار نہیں دیتے۔ دکاندار سرکاری آٹا کھلا فروخت کرتے ہیں تاکہ زیادہ منافع کما سکیں۔ کیا کرنے آئے ہیں بیٹا؟ آٹا لینے۔ آٹا لینے؟ اتنی دور سے آٹا لینے آئے ہیں آپ؟ جی وہاں سے نہیں ملتا؟ نہیں، دکان والے نہیں دیتے۔ اسلام پور محلے سے آئے ہیں۔ اچھا، کیا کرنے ہیں؟ آٹا لینے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے بھائی؟ ہمیں 20-25 منٹ ہو گئے۔ 20-25 منٹ آٹا مل جاتا ہے یہاں سے؟ یس۔ مارکیٹ کمیٹی کے ملازمین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد کی طرف سے سستا بازار میں آٹا پوائنٹ بنایا گیا ہے جہاں 600 تھیلے روزانہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہاں بھی آٹا ماشاءاللہ عوام کو سہولت ملتی بھی ہے۔ ڈیلی 600 آٹے کا تھیلا آندے عوام کو ماشاءاللہ سہولت ملتی پی ہے۔ باہر عوام خوار تھی دی۔ احمد پور شرکیہ شہر کے مختلف پوائنٹس پر آٹا دستیاب تو ہے مگر دکانداروں کی ناجائز منافع خوری کے باعث کئی لوگ سستے آٹے سے محروم ہیں۔ شہریوں نے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر خان، روہی، احمد پور شرکیہ۔ فورٹ عباس میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کھاد کے حصول کے لیے فورٹ عباس کے کسان رول گئے۔ کسان کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر کھاد نہ ملی تو گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں نعمان سے۔ حکومت کی ناقص حکمت عملی، فورٹ عباس کے کسان کھاد کے حصول کے لیے رول گئے۔ کسان کہتے ہیں کہ بروقت کھاد نہ ملی تو گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کھاد نہیں سانو مل رہی جی، 2200 روپے ریٹ ہے، 3000 بھی نہیں ملتی پی جی، مہربانی کرو جی سان۔ فورٹ عباس میں 1,20,000 ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت کی گئی ہے۔ کسان کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر سے وارہ بندی بھی شروع ہو جائے گی۔ اگر کھاد کی فراہمی ممکن نہ ہوئی تو گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کھاد کا سرکاری ریٹ 2250 روپے ہے لیکن مارکیٹ سے 3000 روپے میں بھی نہیں مل رہی۔ انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ طالبہ کرتے ہیں جی پانی بندی آ گئی، سانو کھاد نہیں ملتی، اسی 2500 نو ہے، 2200 بائے تو 3000 نہیں مل رہی، ساری فصل ککی ہو گئی ہے۔ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا کسان کھاد نہ ملنے سے پریشان ہے۔ کسانوں نے ہنگامی بنیادوں پر کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نعمان سعید، روہی، فورٹ عباس۔
ملتان کے علاقے بنڈا سندیرہ میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، علاقہ مکین آلودہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہی ہے سہیرہ طارق۔ ملتان میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ بنڈا سندیلا کے علاقے میں عوام صاف پانی کی سہولیات سے محروم۔ علاقے میں 5 سال پہلے نصب کیا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ میں لگی ٹوٹیاں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ پانی دیکھے کوئی حالت کا نہیں، کوئی چنگا پانی آپ کو ملتا کیا نہیں پیا، باہر پینے سے بیمار تھی گئے، ایک کٹارا تھی چکے ایک باندھ کر اندر وہ چنگا ہے، کئی شاید کہہ نہیں تھا پانی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بچے بڑے سبھی ناقص اور آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ صاف پانی میسر نہ ہونے کے باعث بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پانی پیلا ہو جاتا ہے نا، پانی صحیح ہو تو فلٹر والا تو ٹھیک آئے گا، ادھر جا کے ہم جو ہے نا جا کے پانی بھر کے مسجد کے درس کے ساتھ ادھر اس کا جو ایک چوکیدار ہے چھوکرا، وہ بند کر دے تالا مار کے چلا جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال کر کے پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ جامپور میں محکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی یا غفلت، عوامی کالونی میں ہونے والے ترقیاتی کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال دھڑلے سے جاری ہے۔ علاقہ مکین روہی کی ٹیم کے سامنے پھٹ پڑے، شہریوں نے کام کے معیار کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ میں۔ جامپور میں محکمہ پبلک ہیلتھ کی مبینہ نااہلی، عوامی کالونی کی نالیوں اور گلیوں میں محکمہ پبلک ہیلتھ کے ٹھیکیدار نے ناقص مٹیریل کا استعمال شروع کر دیا، جس کا بھانڈا روہی ٹیم کے سامنے مزدور نے پھوڑ دیا۔ 32 بجری اور 24 ریت کے مٹیریل میں 3 بوری سیمنٹ کی بجائے 2 بوری استعمال کی جانے لگی، جبکہ ناقص مٹیریل سے تیار نالیوں کا گولا اکھڑنا بھی شروع ہو گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار اور محکمہ کو آگاہ کرنے کے باوجود ناقص مٹیریل کا استعمال جاری ہے۔ یہ مٹیریل ناقص ہے، جی یہ دیکھیں، آپ دیکھ لیں، ادھر ماریں بھائی جان، یہ دیکھیں، یہ جب ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے تو کیسے کھڑے گا یہ؟ ہم مستری کو بولتے ہیں، دن سارا کل ادھر بیٹھا رہ گئے، پھر بھی وہ ٹوٹے لگا رہا تھا، پہلے ردے میں ٹوٹے لگا دیے اس نے، پھر اسے بولا تو اس نے کہا یہ لگیں گے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کا ٹھیکیدار تقریباً 5 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام خود کرنے کی بجائے پیٹی ٹھیکیدار سے کرانے لگا، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ محکمے نے بھی اس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ روہی کے رابطے پر محکمہ پبلک ہیلتھ کے سب انجینئر ماہر تنویر نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کام کے معیار پر ٹھیکیدار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ روہی کی نشاندہی پر ہم ناقص کام ٹھیکیدار سے دوبارہ کرائیں گے۔ کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی نیوز، جامپور۔ شجاع آباد میں عبداللہ چوک پر تنگ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار پل خطرناک ہو گیا ہے، کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر پل کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مصور انصاری۔ شجاع آباد میں عبداللہ چوک پر پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ پل انتہائی تنگ ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ پل خستہ حال ہونے کی وجہ سے خطرناک ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور پل کو فوری از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس کو 100 سال ہو چکے ہیں بنے ہوئے، نہ تو اس کو ریپیئر کیا گیا ہے، نہ اس کو کشادہ کیا گیا ہے، اور ہر وقت یہاں ٹریفک پھنسی رہتی ہے، بڑی گاڑی آ جائے دوسری نہیں گزر سکتی۔ سنگل پل ہے، اس کو کشادہ کرنے کی اشد ضرورت تھی، لیکن جو اعلیٰ حکام ہے یا نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے وہ اس طرف قطعاً توجہ نہیں دے رہے۔ محکمہ نیشنل ہائی وے کو چاہیے کہ پل کو از سر نو تعمیر کرے تاکہ شہری کسی بھی ناگہانی حادثہ سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین بہادر خان کے ہمراہ مصور انصاری، روہی نیوز، شجاع آباد۔ ملتان میں حکومت کی طرف سے ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا، تاحال ایف بی آر مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ 3 بار تاریخ میں اضافے کے باوجود 50% سے زائد ٹیکس گزاروں نے ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صحیح زوئے بخاری سے۔ آج بالکل ایف بی آر میں ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی، اور ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا جو مقررہ وقت تھا وہ اس وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ریجنل ٹیکس آفس ملتان مختار حسین صاحب سے واسط موجود ہیں۔ مختار صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ وقت تو اختتام پذیر ہو چکا ہے، ابھی تک جو حکومت کی طرف سے نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا اس کو بڑھانے کا، لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں ٹیکس ادا نہیں کر سکے، وہ اب کس طرح پروسیجر کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو رات کے 12 بجے تک ٹائم تو ہے، رات کے 12 بجے تک یہ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارا جو سسٹم مانا جا رہا ہے وہ بھی نہیں بیٹھا، سسٹم کام کر رہا ہے، رات 12 بجے تک لوگ کر سکتے ہیں۔ ہوئیور جو ٹیکس کا جو ریٹرن کا جو ٹارگٹ تھا وہ اتنا سلو ہے، یعنی لوگ اتنی سلو ریٹرن فائل کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک ٹارگٹ ویسے اچیو تو نہیں ہوا، اور گورنمنٹ کی اگر پالیسی کوئی ہے ڈیٹ بڑھانے کی تو کسی وقت بھی ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی اہلکار
किसी वक्त भी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की डेट बढ़ा भी सकता है। However, इस वक्त तक जो है ना हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और टैक्स रिटर्न अगर कोई ऑनलाइन या मैनुअल आती है तो हम वो रिसीव करने की पाबंद हैं। वो सियार हुसैन तहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि 12 बजे तक जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो जमा करवाई जा सकती हैं, उसको रिसीव किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है अभी तक किसी भी किस्म की जो तारीख को बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन है या ऐलान है वो अभी तक नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोई टैक्स अदा नहीं करता, अपने रिटर्न जमा नहीं करवाता तो फिर FBR की जानिब से उनको पेनल्टीज का। बहुत शुक्रिया सईद ज़ुहैब बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मियांवाली में रोही की खबर पर एक्शन, 3 अफसरान के खिलाफ एड एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। पीडा एक्ट सेक्शन 6 के तहत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। XCN हाईवे मियांवाली डिवीजन जावेद इकबाल मुअत्तल, सब इंजीनियर हाईवे सब डिवीजन ईसा खील मोहम्मद गोराया भी मुअत्तल, सब इंजीनियर हाईवे मुमताज अजमतुल्ला खान की मुअत्तली का भी नोटिफिकेशन जारी। शहरी जियाउल्लाह की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन में हाईवे अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू। दरख्वास्त गुजार का कहना है सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। हाईवे अफसरान की मिली भगत से ईरानी तारकोल और सफ़ेद बजरी इस्तेमाल की गई। सफ़ेद बजरी का इस्तेमाल जो लाइम स्टोन है कानूनन जुर्म है। मंजूर नजर कारपेट आपको बताएं मंसूर नजर कारपेट प्लांट्स मालकान को नवाजा गया। सफेद बजरी और ईरानी तारकोल का इस्तेमाल इंस्पेक्शन के मौका पर साबित हो चुका। मेंबर पंजाब असम्बली मोहम्मद नदीम कुरैशी की स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सिब्तैन खान से मुलाकात में मशीर वजीर आला पंजाब शेख नदीम भी मौजूद। मुलाकात स्पीकर पंजाब असम्बली के चेंबर भी मुनक्कद हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। MP नदीम मुगल का कहना था कि मुल्तान और जनूबी पंजाब के लोग इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के फैसले पर अमल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान से लिया। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के अराकीन असम्बली की मुलाकात। लिया से MNAs अब्दुल मजीद न्याजी, मलिक नियाज अहमद, सूबाई वजीर शहाबुद्दीन, रफाकत गिलानी की शिरकत। मुलाकात में MPA कैसर मगजी समेत दीगर मेंबरान असम्बली भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर और अब्बास बप्पी भी मौजूद थे। मेंबरान असम्बली से इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुजफ्फरगढ़ राजनपुर के मेंबरान असम्बली का इमरान खान पर एतमाद का इजहार। सूबाई वजीर रफाकत गिलानी का कहना था कि नए पाकिस्तान के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला, कुरान पाक की दरामद को NCO से मशरूत कर दिया। वजारत मजहबी अमूर या मुतल्लिका सूबाई महकमे का NOC लाजमी करार दे दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्टेड पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। इस्लामी रियासतों में प्रिंट कुरान पाक की दरामद पर NOC की शर्त नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। कुरान पाक की दरामद को NOC से मशरूत कर दिया गया। वजारत मजहबी उमूर या मुतल्लिका सूबाई महकमे का NOC लाजमी करार दे दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। इस्लामी रियासतों में प्रिंट कुरान पाक की दरामद पर NOC की शर्त नहीं होगी। जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे के मेगा प्रोजेक्ट्स को बिजली और गैस कनेक्शन की ताखीर का मामला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने मंसूबों का कनेक्शन फराहमी में ताखीर का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का MEPCO और SNGPL हुकाम का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी PND और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के इजलास की शिरकत। VC नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल रहीमिया खान मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल DG खान मेडिकल कॉलेज भी शरीक। GMS NGPN चीफ एग्जीक्यूटिव MEPCO और प्रोजेक्ट मैनेजर IDEP की शिरकत। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हुकाम भी मौजूद।
साउथ पंजाब में उस्ताजा की इज्जत तकरीम के लिए थानों के हुक्म। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादी का कहना था, थाना में उस्ताजा के मसाइल तर्जीहान हल किए जाए, साइलिन के बैठने के लिए मुनासिब जगह का बंदोबस्त किया जाए, तमाम पुलिस अफसरान अपने अखलाक को बेहतर बनाए। उनका मजीद क्या कहना था, शहरियों के मसाइल के हल से पुलिस का इमेज बेहतर होगा। पुलिस का बराह रास्त और फ्रंट फिट पर आवाम से वास्ता है। पुलिस अफसरान खिदमत खल्क एंड इबादत की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। डेरा गाजी खान डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस चौधरी मोहम्मद ताहिर 38 साल सरकारी सर्विस के बाद ओहदे से रिटायर हो गए। रीजनल ऑफिस डेरा गाजी खान में उनके एजाज में विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में रिटायर्ड डायरेक्टर एजाज अहमद गौरी, वाहिद बख्श जतुई और रहीम तलब समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी शरीक हुए। रिटायर्ड होने वाले डायरेक्टर चौधरी ताहिर महमूद को तोहफे, शील्ड्स, गुलदस्ते और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।